ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحاب البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات علماء کرام، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام مہمانان خصوصی، اس جلسے کے روح رواں میرے رفیق محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب، مولانا عبدالرشید صاحب، مولانا عبداللطیف صاحب، عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ انعام اور احسان ہے کہ آج بھی ہمارے اندر دین کا جذبہ موجود ہے۔ شریعت کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اگر آواز لگائی جاتی ہے تو ہم لبیک کہہ کر دور دراز علاقوں سے جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ آپ کے اس جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائیں اور حضرت والا سے صحیح ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اصلاح معاشرے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی، یا شریعت کی حفاظت کی کیوں ضرورت محسوس ہو رہی؟ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا اور آنا چاہیے، اس لیے کہ حالات ایسے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کا گھر مسلمان جیسا نہیں رہا، اسلامی نہیں رہا، دینی نہیں رہا۔ ہمارے گھروں میں وہ ماحول ہونا چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے اس شریعت کی حفاظت ہوتی، اسلام کی حفاظت ہوتی،
اور سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں ہمارے گھر کے اندر پائی جاتی. لیکن میرے عزیز دوستو، آپ گھروں کا ماحول دیکھیں گے، بازاروں کا ماحول دیکھیں گے، ہر جگہ آپ کو کچھ چیزیں کھٹکتی ہے اور یہ محسوس ہوتی ہے کہ یہ شریعت کی خلاف ورزی کیوں کر رہا ہے، اسلام کی خلاف ورزی کیوں کر رہا ہے. اب اسے اسلام کیسے سمجھائیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس انہی فکروں کی وجہ سے مدارس کا قیام عمل میں آیا، خانقاہوں کے ذریعے سے دین کو زندہ کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے امت کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا. لیکن اس کے باوجود آج ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہونا چاہیے. اور معاشرے میں خرابیاں کیا ہے؟ معاشرے میں کچھ خرابی ہوگی، اسے دور کرنے کے لیے ہی اصلاح معاشرے کی تحریک ہے. اگر معاشرے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی تو اصلاح معاشرے کی ضرورت نہیں ہوتی. شریعت پر سب چلنے لگتے تو شریعت کی حفاظت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو عطا فرمایا، وہ اتنا پیارا دین آج ہماری زندگی کے اندر بالکل مرجھا جا رہا ہے، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کم ہوتے چلا جا رہا ہے. آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش فرمایا تھا، اس دین پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کر کے یہ بتلایا تھا کہ آج معاشرے کی اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں. کتنا سدھار تھا، اس قدر سدھار تھا کہ اخلاق دیکھ لیجئے، ان کے کردار دیکھ لیجئے، ان کے معاملات دیکھ لیجئے، ان کی دینی عبادتیں دیکھ لیجئے. ان کی زندگی میں اللہ جل شانہ نے جو دین عطا فرمایا تھا، آج اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماحول ایسا بنا تھا، دین کی فضا ایسی بنی تھی، ماحول اتنا بہترین تھا کہ اس زمانے کا منافق بھی جماعت سے نماز پڑھنے پر مجبور تھا. منافق مسجد کے اندر نظر آتا تھا. آج پکا مسلمان ماشاء اللہ 4 وقت کی پڑھتا لیکن 1 وقت کی گھر میں پڑھتا ہے، 3 وقت کی پڑھتا لیکن 2 وقت کی گھر میں پڑھتا ہے. اور جو نہیں پڑھتے ہیں وہ تو الگ ہی معاملہ ہے ہمارے پاس. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس قدر آپ کو حیرت ہوگی کہ 60-70 سال کی دعوتی محنت کے باوجود، ان مدارس کی محنتوں کے باوجود، ان خانقاہوں کی محنتوں کے باوجود، آپ ایک ایسی بستی نہیں بتا سکتے جس میں 100% مسلمان نمازی ہو. اگر مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہو کہ اس کی بستی میں 100% مسلمان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے اور اس کا اعزاز اور اکرام کرنا چاہیے. لیکن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. کوئی خاندان ایسا بتائیے جس میں 100% اس خاندان کے فیملی کے لوگ جو ہے نمازی ہیں. آپ نہیں بتا سکتے. ایک محلہ بتائیے جس میں 100% مسلمان نمازی ہے، آپ نہیں بتا سکتے. کیا سروے ہے ہمارے اکابر کا اور ان درد مند اور فکر مند لوگوں کا کہ جنہوں نے سروے کر کے یہ بتلایا کہ کسی علاقے میں نمازیوں کی تعداد بہت ہو گئی تو 15 یا 20% ہے،
آج بھی 80% مسلمان بے نمازی ہیں. آج بھی اتنی محنتوں کے باوجود آپ کو حیرت ہوگی کہ جب گشت کے اندر نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد جب کوئی آدمی پر نظر پڑ جاتی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ آئے ہیں مجھے گھیرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، مسجد میں لے جانے کے لیے، تو وہ نظریں چرا کر دھیرے سے کوئی پتلی گلی سے بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بھئی یہ کیوں آئے؟ آپ کو مسجد تک کے لے جانے کے لیے آئے، دین بتانے کے لیے آئے، دین سکھانے کے لیے آئے، آپ شریعت کی حفاظت کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی، لیکن ان کو دیکھ کر وہ بھاگ رہا ہے. ایک مرتبہ میں پربھنی میں ایک وکیل صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ 2-4 اور مسلمان تھے. ایک گشت کرنے والی جماعت وہاں پر جیسی پہنچ رہی تھی، میری نظر تو اس طرف نہیں تھی، میں وکیل صاحب سے گفتگو کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے آزو بازو جو 4-5 مسلمان تھے وہ دھیرے دھیرے سرک گئے اور ایک بھی نظر نہیں آنے لگا. میں پہلے آزو بازو دیکھا، کیا بات ہے بھائی؟ تو وکیل صاحب نے کہا کہ اصل میں یہ جو عبداللہ بھائی، عبد الرحمن بھائی، عثمان بھائی، سلیمان بھائی، یہ وہ تبلیغ والوں کو دیکھ کر بولے جو ہے وہ تبلیغ والوں کو دیکھ کر جو ہے یہ آہستہ آہستہ سرکنے لگے بولے، اور یہ ادھر ادھر بھاگ کے چھپنے لگے بولے. یہ آپ کے مسلمانوں کا حالت ہے بولے. ایک گزارش ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے احباب ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے بالکل یعنی جگہ نہیں ہے، آپ پیچھے نہ دیکھیں، آپ آگے آ جائیں، تھوڑی تھوڑی جو جگہ خالی ہے. ویسے بھی ایک سنت ادا ہو جائے گی، مل جل کے ایسا بیٹھو، قریب قریب آ جاؤ. آپ قریب قریب آ جائیے، تھوڑا سا سرک جائیے، آ جائیے. کچھ لوگ پیچھے سے اٹھ کر بھی آ سکتے ہیں. باتیں نہ کر کے، یہ آپ کی سہولت کے، اپنے بھائیوں کی سہولت کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک غیر مسلم وکیل کہہ رہا ہے ان دعوتی بھائیوں کو کہ آپ کے ساتھی فلاں جگہ چھپے ہوئے، فلاں جگہ وہ چھپے ہوئے ہیں، ان کو نکالو، ان کو مسجد میں لے کے جاؤ. ایک مرتبہ ہم جنازے کی نماز کے لیے گئے. جنازے کی نماز میں نے پڑھائی، باہر نکلنے لگا تو ایک غیر مسلم ساتھی آ کر مجھ سے یہ کہا کہ مولانا صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ مسلمان ہیں یا جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے چبوترے کے اوپر وہ مسلمان ہیں؟ یہ حال ہے ہمارا. ہمارے وہ بھائی جو غیر مسلموں کے ساتھ چبوترے پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کیوں نہیں نماز میں شریک ہو سکے؟ میرے عزیز دوستو، یہ پہلو ایسا ہے جس پر آپ کو مجھے غور و فکر کرنا ہے. کیوں نہیں آئے؟ اگر ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا جائے کہ بھائی صاحب آپ جنازے کی نماز میں کیوں شریک نہیں ہوئے، تو وہ یہ کہے گا کہ مولانا آج طہارت نہیں تھی. بولے ارے یہ بھارت نے تیری طہارت کو کہاں بھیجا جی؟ اور کیا طہارت اتنی مہنگی ہے، پیسوں سے خریدنا پڑتا، کسی دکان پہ ملتی، بہت مشکل معاملہ ہے. کہ جس امت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو اور بقیہ آدھا ایمان کیسے ملیں گا اس کے پاس؟ بیسک چیز نہیں ہے، فاؤنڈیشن نہیں ہے، دین کا فاؤنڈیشن نہیں ہے، تو دین کے اور دوسرے مراحل جو ہے اور دوسرے مسائل اس کے زندگی میں کیسے آپ کو ملیں گے؟ میرے عزیز دوستو،
آج یہ تجزیہ کرنے پر شرم محسوس ہوتی ہے، ہمیں کسی مجمع میں کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ مسلمان کی حالت یہ ہے کہ آج اس کے پاس طہارت نہیں ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ یہ جو بغیر طہارت کے بن غسلے چلتے پھرتے رہتے ہیں، یاد رکھو اس حالت میں اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آئی تو کیا منہ بتاؤ گے آپ؟ پاک اور صاف رہنے کی عادت ڈالو۔ پاک اور صاف کیسے رہنا ہے، اس کے مسائل اپنے علماء سے، اپنے اماموں سے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے پوچھ لو۔ بہت مشکل تو ہے ہی نہیں، بہت زیادہ سیکھنا نہیں پڑتا ہے۔ ماں باپ نے کم سے کم مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد اتنا تو سکھایا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، یہی نہیں کہ اسے طہارت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ساتھی آئے، کچھ دعا تعویذ کی لائن میں یہ پڑھ دیجئے، فلاں چیز دیجئے، ہم انہیں روحانی ڈوز بھی دے دیتے ہیں۔ تو باتوں کے دوران میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ایک وظیفہ دیتے ہیں، اور بہت مختصر وظیفہ ہے، آپ نمازوں کے بعد یا سلام یا ناصر پڑھ لیا کرو۔ انہیں لکھ کر دیا۔ میں نے کہا کہ کوشش کرو کہ آپ باوضو ہو کر جو ہے یہ پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ مولانا وضو کیا ہوتا ہے، آپ بتائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ نماز کے بغیر یہ امت جا رہی ہے، اس دنیا سے اٹھ رہی ہے، اللہ کو پیاری ہو رہی ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ غلط بول رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو گواہی دے رہا ہوں، آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ میرے پاس ایسا شخص آیا جس کو میں نے کہا کہ آپ باوضو یہ پڑھیے، وہ پوچھتا ہے کہ وضو کیا ہوتا ہے۔ اس کی عمر 40 سے 45 سال کی تھی۔ میرے عزیز دوستو، مجھے اتنا شدید احساس ہوا، ایسا جھٹکا لگا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے حکمت سے اس کو سمجھایا کہ دیکھیے وضو ایسا ہوتا ہے، یہ 4 فرض ہے، اور یہ 4 فرض ہر آدمی وضو کرتے وقت میں، منہ ہاتھ دھوتے وقت میں یہ وضو ہو جاتا۔ آپ منہ دھوتے کیسا دھوتے ہیں؟ چہرے کے اوپر پانی ہاتھ دھو لیتے ہیں، ذرا سا ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہے، ذرا سے بال درست کر لیتے ہیں، یہ مسح ہو گیا، اور پھر نکلتے نکلتے دونوں پیروں کو دھو لیتے ہیں۔ یہ 4 فرائض ہے وضو کے اندر، اور یہ بہت آسانی سے منہ ہاتھ دھوتے ہوئے واش بیسن کے اوپر بھی جو ہے لوگ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے ایک مسئلہ آپ کے سامنے کہلوا دیا۔ آپ تو پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، مسائل کے واقف کار ہیں، لیکن کوئی ساتھی ایسے ہوں گے کہ اس کی توجہ کی وجہ سے میں نے یہ شاید جملہ کہا، سامعین کے دلوں کی طلب اور تڑپ کی وجہ سے یہ مسائل نکلتے ہیں۔ ایک دین کا مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب صرف 2 منٹ 1 منٹ کے اندر حاصل کر لیا بیٹھے بیٹھے۔ 1000 رکعت نفل پڑھنے کو کتنی دیر لگتی؟ اگر آپ کے درمیان میں سے کوئی ایک شخص جا کر 1000 رکعت نفل پڑھے اور بعد میں سلام پھیر کر دعا کر کے باہر نکلنے لگے تو آپ اس کا ہاتھ چومنے لگ جائیں گے؟ بہت بڑا وقت کا ولی ہے ولی۔ ہم خالی نماز کا ایک منظر پیش کرتے ہیں، کیسی نماز پڑھتے ہیں ہم، اور ہم سے کتنی عقیدت ہے نمازیوں سے۔ ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں، ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے ہیں، بڑی پتے کی بات ہے۔ دیکھیے آپ نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو نماز پڑھ کے نکلنے تک کے جو ہے ساتھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کیسے کاروبار چل رہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا ان کا کیا ہوا، اچھا وہ صحت مند ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ باتیں کرتے کرتے نکل رہے۔ اچانک مسجد کے باہر ایک شخص جو ہے ایک بچے کو لے کر کھڑا ہوا ہے، پانی اس کے ہاتھ میں ہے، ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جاتے نمازی جاتے ہیں، چھو کر دیا، وہ چھا ہو گیا۔ یہ ہے چھو چھا، اچھا ہو گیا ہو۔
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس نمازی نے کسی دن اگر پانی پر دم کیا ہے، چھو کیا ہے، کیا پڑھ کے دم کیا آپ نے؟ وہ تو باتیں کرتے کرتے چلے جا رہا تھا اور اچانک گلاس اس کے سامنے آیا، اس نے پھونکنے کی ایکٹنگ کی، خالی چھو کر دیا. اور الحمدللہ اس شخص کو پوچھو جو 10 لوگ کھڑے ہوئے تھے، 10 عورتیں کھڑی ہوئی تھی، اس میں سے 5 کو دوسرے دن شفا مل گئی. کیسے ملی بھائی؟ اس نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں. شاید کوئی خوش نصیب مسلمان یا نمازی ہوگا یا امام صاحب ہوں گے جو جا کے سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھ کر دم کرتے ہوں گے، شاید. باقی باتیں کرتے 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 چھو کر دیے، چلے گا بیچارہ عقیدت میں. اچھا کیوں اچھا ہوا؟ وہ اس لیے اچھا ہوا کہ اس نے آپ کو فرشتہ سمجھا. اس کو معلوم نہیں ہے کہ تم بھٹے چور ہے، جھوٹ بولنے والے ہے، دھوکہ دینے والے ہے، دغا باز ہے، بدعمالی کرنے والے ہے، غیبتیں کرنے والے ہے. آپ کے گناہوں پر اس کی نظر نہیں ہے، آپ کی نماز پر اس کی نظر ہے، اور اس کے ذہن میں وہ تصور آ گیا کہ یہ شخص فرشتہ صفت ہے، اگر یہ ذرا سا پانی پہ دم کر دے گا میرا بچہ اچھا ہو جائے گا. اور اللہ نے اس کے گمان کے مطابق لاج رکھ لی اور اس کو شفا دے دی. صرف مولانا عبد الرشید کی چھو سے جو ہے چھا نہیں ہوتا، آپ کی بھی چھو سے چھا ہو جاتا، اچھا ہو جاتا. اور بغیر پڑھے ہوئے اگر آپ کے خالی اتنے سے اچھا ہو جا رہا تو کیا مطلب ہوا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ امت سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر دے، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے، خدا پاک کی قسم آج جو ہمارے گھروں کے اندر بیماریاں ہیں اس میں سے آدھی سے زائد بیماریوں سے تم کو نجات مل جائے گی. اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، اللہ کے کلام میں پاور ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے. فی شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء. قرآن کہہ رہا ہے سینکڑوں بیماریوں کا علاج اس قرآن پاک کی آیتوں کے اندر موجود ہے. کوئی قرآن پڑھے تو صحیح، کوئی قرآن کے قریب آئے تو صحیح، کوئی قرآن کو عقیدت سے دیکھے تو صحیح. میرے عزیز دوستو، ہم نے صرف پانی پہ دم کیا، اس کو اچھا ہو گیا. ایک نمازی نے، وہ نمازی کیسا تھا اب اور دیکھ لیجئے. وہ نمازی کو پوچھو کھڑے ہو کر کہ مولانا صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھے تھے اور دوسری رکعت میں کیا پڑھے؟ کیا ہے کہ بولے معلوم نہیں. اچھا تم نے کیا مانگے؟ وہ جو دعا کر رہے تھے تو کیا مانگے؟ بولے اپن نے تو آمین آمین بولے. ارے کتنے برسوں سے آمین بولتے بھی یہاں. کبھی تو پوچھ لیتے کہ مولانا سے کہ ربنا 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 آپ بول رہے ہیں، کون سی ربنا ہے یہ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا تصور کریے، پالنے والا کون ہے؟ اللہ. شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. اس کے بعد قلب کے اندر ایمان کی تازگی ہوتی ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. مومن کی خصوصیت کیا ہے؟ ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو قلوب کانپ جاتے ہیں، بدن پر لرزہ آ جاتا ہے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے ذکر کی تاثیر اور پاور دیکھیے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. قرآن کی تلاوت کرو، یہ زنگ لگا ہوا ہے، ایمان نہیں چلتا.
زنگ لگی ہوئی چھری سے جانور کیا سپاری بھی نہیں کاٹ سکتے آپ. یہ زنگ آلود ایمان جو ہے آج کی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. اس ایمان کی صفائی کے لیے، اس کے زنگ کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت ضروری ہے. اور مومن کی خصوصیت یہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے. ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے؟ کتنا بھروسہ ہے؟ توکل ہے؟ نام توکل رکھ سکتے ہیں، یا اسٹور کا نام توکل اسٹور ہے، توکل ہوٹل ہے، لیکن اس کا زندگی میں توکل نہیں پایا جاتا، اللہ پہ بھروسہ نہیں پایا جاتا. تو وہ شخص جو نماز پڑھ کر اگر کسی پانی پہ دم کر دیتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے. قرآن میں شفا ہے، موجود ہے. ایک تو طے کر لو کہ کبھی آپ کو پانی ایسا ملا تو آپ نے کم سے کم سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص پڑھ کر دم کرا کرو. ذرا ایکٹنگ مت کرو، دھوکہ مت دو، غلط مت کرو. لوگ بہت فرشتے سمجھتے تم کو. اس کے بعد مسجد سے باہر نکل کے جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو. زندگی بناؤ، اپنی خرابیوں کو دور کرو. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ امت آج 20% نمازی ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ غیر مسلم مسجدوں کے دروازوں پر، ان کے دروازوں پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اگر تھوڑا سا اگر پانی پہ دم کر دیے تو ہمارے بچے کو. اتنی عقیدت آپ سے رکھتے ہیں، اتنی محبت آپ سے کرتے ہیں. پھر مسلمان کے اخلاق اچھے ہو، مسلمان کا کردار اچھا ہو، مسلمان کی زندگی اچھی ہو. اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہے ایک بھی خوش نصیب بندہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہا؟ ارے ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے ہمارا بھائی محفوظ نہیں ہے، ہماری بہن محفوظ نہیں ہے، ہماری بیوی محفوظ نہیں ہے، ہماری ماں محفوظ نہیں ہے، ہمارا باپ محفوظ نہیں ہے. یہ زبان جب بھی چلتی ہے تو ماں باپ کے خلاف میں چلتی ہے. یہ جب بھی زبان اٹھاتا ہے تو اپنے بھائیوں کے خلاف میں اٹھاتا ہے. یہ جب بھی زبان چلاتا ہے تو بیوی کو زخم دیتا ہے. وہ بیچاری تنہائی میں جا کے روتی ہے. یہ تہجد گزار ایک طرف مسجد کے اندر ہے، یہ دیندار ہے، یہ دائی ہے، مبلغ ہے، یہ عالم ہے، یہ مولانا ہے، یہ حافظ قرآن ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی بیوی سے پوچھو کہ یہ شخص کیسا ہے، وہ یہ کہیں گی کہ بہت زیادہ ظالم ہے. میری اور آپ کی تصویر، میری اور آپ کی شبیہ، میری اور آپ کی صورت، میری اور آپ کی زندگی، اس کا سرٹیفکیٹ میرے گھر والے، میری بیوی نہیں دے سکتی تو دوسرے کیا دیں گے؟ میرے عزیز دوست، آج ظلم ہم کرتے ہیں تو کس پہ کرتے ہیں؟ بڑے مرد بنے ہوئے ہیں، بڑے ترم خان بنے ہوئے ہیں، انہیں دیکھے تو جو ہے ماشاءاللہ کوئی تھر تھر کانپتا ہے، کوئی نہیں کانپتا. خان صاحب سے بھی نہیں ڈرتا، سید صاحب سے بھی نہیں ڈرتا، شیخ سے بھی کوئی نہیں ڈرتا. ہاں اس کی جورو ڈرتی بیچاری، بس بیوی ڈرتی، بچے ڈرتے، ان سے کوئی نہیں ڈرتا. یہ باہر جائے تو بھیگی بلی بن جائیں، گھر میں آئے تو شیر بن جائیں. اور ماضی میں وہ مسلمان تھے کہ جو باہر نکلتے تھے شیر بن کے نکلتے تھے، گھر میں آتے تھے تو بھیگی بلی بن کے رہتے تھے. وہ مسلمان تھے کہ جن کا کردار ایسا تھا کہ اگر ان کے بارے میں کوئی پوچھتا کہ یہ کہاں گئے ہیں تو بتلایا جاتا کہ یہ بازار گئے ہیں. کب آئیں گے؟ ابھی آ جائیں گے. کوئی پوچھتا تھا کہ یہ کہاں گئے ہیں تو جواب ملتا تھا کہ مسجد گئے ہیں. پوچھا جاتا کب آئیں گے؟ معلوم نہیں کب آئیں گے. آج اس کا الٹا ہے، انہوں مسجد کو گئے، اب بھی آتے بولے
کیونکہ سب سے آخر میں جاتے ہیں اور سب سے پہلے نکل جاتے ہیں. بیگم کو بھی معلوم ہے, بیٹی کو بھی معلوم ہے, بھائیوں کو معلوم ہے, بیٹوں کو معلوم ہے. جمعہ کی نماز ہون دو, عید کی نماز ہون دو, کوئی بھی نماز ہون دو, اور ماشاء اللہ 10 سال سے نماز پڑھ رہے, 20 سال سے نماز پڑھ رہے, یہ بھی سکھانا پڑتا. سب سے پہلی صف میں جاؤ, اذان ہوتے ہی جاؤ, سب سے آخر میں جاتا. بعض تو وضو خانے پہ رہتے اور ٹائم پاس کرتے رہتے, دیکھتے کہ کب امام صاحب وضو رکوع کریں گے, جب اپن جا کے ملیں گے. ہے نا اتنے اسپیشلسٹ, ہے کہ نہیں؟ اتنے ماہر ہو گئے مسجد میں آتے آتے کہ ان کو معلوم ہے کون سے منٹ میں کون سے سیکنڈ میں ملنا ہے اور کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ میں باہر نکلنا ہے. اس لیے ہمارے گھر کے لوگ تو آسانی سے بولتے ہیں انہوں مسجد کو گئے, کب آئیں گے؟ اب بھی آتے بولے. اچھا اتفاق سے آپ بول کے گئے میں ذرا بازار میں جا رہا ہوں, تو گھر والوں کو پوچھے کہ یہ کہاں گئے, تو بازار میں گئے. کب آئیں گے؟ معلوم نہیں کب آتے کہ کیا آئے گی, رات کے 12 بجے آتے, ہے نا. بازار میں دل لگتا ہے, مسجد میں دل نہیں لگتا, مسجد میں دل نہیں لگتا. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, یہیں آنے والے ہیں, یہیں آنے والے, کہیں نہیں جانے والے. آپ کے لیے دعا کر کے جائیں گے انشاءاللہ. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المومن فی المسجد کالسمکۃ فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. مومن مسجد کے اندر ایسا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے, اور منافق مسجد کے اندر ایسا ہے جیسا پنجرے کے اندر پرندہ. پنجرے کے پرندے کی کیسی کیفیت رہتی, کب دروازہ کھلتا کہ کب نکل کے بھاگوں. اگر آپ استفتی قلبک, اپنے دل سے فتویٰ حاصل کرو, ایک فارمولا دے رہا ہوں آپ کو میں, ایک آلہ دے رہا ہوں. مسجد میں آنے کے بعد اگر آپ کا دل لگ رہا ہے تو آپ پکے مومن ہیں, سرٹیفکیٹ. اور مسجد میں آنے کے بعد کب سلام پھیرتی کی, کب دعا ہوتی کی بھاگوں, یہ کیفیت ہو رہی تو فیصلہ کر لو کہ میں منافق ہوں. کتنے سالوں سے نفاق کو پالو گے؟ کبھی تو سوچو کہ خشوع خضوع والی نماز میری زندگی میں کب آئے گی. نماز ہم پڑھتے ہیں, نماز ہم قائم نہیں کرتے. قرآن میں حکم تھا واقیموا الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. نماز پڑھو کر کے نہیں ہے, نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تھا. تو آپ اپنی نماز کیسی بھی پڑھ کے چلے جا سکتے تھے. نماز کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم دعا کرتے ہیں, کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہم دعا پڑھتے ہیں, دعا کرتے نہیں. فرق ہے, سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بہت گاڑی اردو تو نہیں بولتا ہوں میں. ہم دعا پڑھتے ہیں. ایک آدمی کے ہاتھ میں افطار کے ٹائم پر ایک لسٹ لگی ہوئی ہے اور وہ پڑھ رہا ہے. دعا پڑھ رہے ہیں, دعا کر نہیں رہے ہیں. ارے دعا کرنا اس امت کو آ جائے تو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آنکھ سے آنسو نکل جائیں گے. دعا وہ ہوتی ہے, وہ پاورفل دعا ہمارے پاس نہیں ہے, وہ پاورفل دعا نہیں ہے میرے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کبھی غور ہی نہیں کرا. دعا پڑھنے کا عادی ہوں میں, دعا کرنے کا عادی نہیں ہوں. صحیح ہے؟ دعا پڑھنے کے عادی ہیں آپ, دعا کرنے والے بنو. اور دعا کیسی ہوتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو دعاؤں میں روتا ہے. دعاؤں میں روتا ہے. رونا آتا آپ کو؟ رونا آتا کیا؟ نہیں آتا. اس لیے کہ ہر در پہ گئے آنسو بہائے. یہ آنسو خشک ہو چکے, ختم ہو چکے, ختم ہو چکے. ہر در پہ گئے, ہر چوکھٹ پہ گئے, خوب مانگا, خوب مانگا, خوب مانگا, خوب رویا, خوب رویا. اللہ کے گھر میں آیا تو رونا ہی نہیں آتا. ایک بزرگ تھے, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے. بیچارے اس سے قرضہ لے لیتے, اس سے قرضہ لے لیتے, ایک لنگر چلاتے تھے. اب
قرضے والوں کی لسٹ بہت بڑھ گئی، بہت زیادہ لوگ ہو گئے جن سے انہوں نے ادھار لے لیا تھا۔ اب ان میں سے ایک شرارتی شخص نے یہ ہوا اڑا دی، یہ بات اڑا دی، یہ افواہ کر دی کہ حضرت کا انتقال ہو رہا، بہت بیمار ہے۔ تو سب کو اپنے پیسوں کی فکر تھی، جا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے دیہات ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے، بہت جلدی سے بات پہنچ جاتی۔ افواہ اڑا دو، آج کے زمانے میں تو پوری ہندوستان میں افواہ اڑ سکتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ہے نا، بہت جلدی موبائل پہ دیکھو ادھر سے ادھر چل جاتی، کچھ بھی اڑا دو آپ۔ افواہوں کا ہی زمانہ ہے۔ افواہ اڑا دیے کہ حضرت کا انتقال ہو رہا، سارے جو ہے قرض دار جنہوں نے پیسے دیے تھے وہ لائن لگا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت کو کچھ آہٹ محسوس ہوئی، ذکر وغیرہ کر کے باہر نکل کے جو دیکھے تو پورے چہرے جن سے پیسے لیے تھے وہ سب کے سب ایک ساتھ حاضر ہے۔ پریشان ہوئے، بھئی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ حضرت کچھ بھی کرو میرے پیسے دے دینا، بھلا بعد میں مرو تم، ہمارے پیسے دے دو۔ انہیں سمجھ بھی نہیں آیا بھئی کیا ہوا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ہر آدمی اپنا تقاضا رکھ رہا ہے، میرے پیسے دو، میرے پیسے دو۔ انہوں نے بھی بڑا ایک عجیب سوال کیا، بولنے لگے کہ بھائی جو ہے آپ میں سے کسی کو رونا آتا کیا؟ ہم کئی کو روئیں گے؟ بولے تمہارے گھر کے لوگوں کو رلاؤ، ہم کئی کو روئیں گے؟ ہم تو پیسے لینے کو آئے نا بھائی، ہم کو پیسے دو، ہم کئی کو روئیں گے، ہے نا؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، کسی کو اگر رونا آتا ہوگا تو تمہارا فیصلہ آج ہی ہو جاتا اور آپ کے سب کے پیسے مل جاتے۔ نہیں بولے انہیں ان کو دیکھ رہا، انہیں اس کو دیکھ رہا، تم روتے؟ اچھا آپ رو لو، آپ رو، میں کہیں کو رو؟ اچھا سب مل کے رو، بولے وہ اپنے سے نہیں ہوتا۔ اتنی دیر میں یہ بات چیت چل رہی تھی کہ ایک بچہ جو ہے ادھر سے آیا، حلوہ لے لو، حلوہ لے لو، حلوہ لے لو، مٹھائی لے لو، مٹھائی لے لو۔ تو حضرت نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، ادھر آؤ، کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا کہ اتنے یہ قیمت ہے، اتنے روپے کلو ہے۔ بولے پورا حلوہ تول دے، بولے جتنا لائے ہوا ہے کتنے کلو ہے وہ تول دے۔ لوگ بول رہے حضرت کو ہمارے پیسے دینے کو نہیں ہے، بولے اور پورا حلوہ لے رہے، بولے یہ کہاں سے آئے؟ بدگمانی ہوتی تو آدمی کی۔ اب انہوں ان کی چال چل رہے اور انہوں اپنا سوچ رہے۔ اب وہ جب حلوہ تول دیا اس نے، 5 کلو نکلا، سمجھ جائیے، وہ بھی بہت خوش ہو رہا، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، آج بھونی بہت زبردست ہوئی، بولے اپنی پورا کا پورا ایک ہی جگہ حلوہ جو ہے بک گیا، بہت خوش ہو رہا۔ اب حضرت نے کہا کہ یہ سب جتنے لوگ کھڑے ہیں نا، ان کو حلوہ دو، سب کو تقسیم کرو میاں۔ اب جب یہ حلوہ تقسیم کرنے کو جا رہا تو کچھ لوگ ذرا اکڑو قسم کے رہتے، انا والے رہتے، فخر والے رہتے، نہیں بول میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا، ہمارے پیسے دو نا، اس میں ہی ہے وہ ذہن۔ کچھ دوسروں نے بولے بھائی وہ پیسے ملو یا مت ملو، ابھی تو حلوہ کھا لو نا۔ 2-4 نے شروع کرے تو یہ سب شروع ہو گئے، تھوڑی دیر میں پورا حلوہ صاف ہو گیا، ماشاء اللہ۔ اب وہ بچے نے بولا حضرت پیسے دو، بولے دیکھو یہ سب پیسے لینے کو کھڑے ہوئے، تو بھی کھڑے رہ جا۔ اب انہیں بولا اتنے لوگوں کو کب دیں گے، میرے کو دیں گے؟ اب وہ بچہ تھا، رونا شروع کر دیا، انہیں رونا شروع کر دیا، اور انہوں جا کے مصلی پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھی اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، تانگری اد کود کے حلوہ فروش، تانگری اد کود کے حلوہ فروش، جب تک کہ اس حلوے والے بچے نے رویا نہیں، اس وقت تک کہ اللہ کی رحمت کو جوش نہیں آیا۔ دنیا نے دیکھا، تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، یہ بچہ روتے جاتا تھا، ادھر بل بلا کر وہ اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ میری عزت رکھ لے، میری لاج رکھ لے، یہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب یہ دعا سے فارغ ہو کر
اور یہ بچہ رو رو کے تھک گیا، آواز بند ہوئی. تھوڑی دیر میں دیکھے کہ کوئی شخص آیا ہے، ایک تشت لے کے آیا ہوا ہے. کپڑا جب بزرگ نے ہٹایا اور فرمایا کہ انہیں دے دو، ہر ایک پر کتاب میں لکھا ہے، سچا واقعہ ہے، ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا اس کی رقم کے ساتھ. یہ اللہ کا نظام ہے میرے جی، اللہ کا نظام ہے. وہ بغیر شکلوں کے بھی دے سکتا ہے. مانگنے والے ہونا، اللہ سے لینے والے ہونا. ہم کو لینا نہیں آتا. ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرنے والے بنو. ایسی دعا کرو کہ جس میں آنکھ سے آنسو بہنے لگے، ایسی دعا کرو کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے. پھر میں دلیل کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں، خدا پاک کی قسم، اس دن کی آپ کی دعا یقیناً قبول ہو جائے گی. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو دعاؤں میں روتا ہے. تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رونا نہیں آئے تو؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونے والوں کی صورت بنا لو. یہ حدیث آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہو. رونے والے کی صورت بنا لو. میں کہا کرتا ہوں کہ عبادت میں ایکٹنگ جائز ہے. یہاں ایکٹنگ کرو، یہاں ایکٹنگ نہیں کرتے، پوری زندگی میں ایکٹنگ کرتے پھر رہے. رونا نہیں آتا تو رونے والے کی صورت بنا لو. اب دیکھیے حج کا موسم تھا، صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑنا ضروری ہے. صفا اور مروہ کے درمیان میں، آپ ادھر متوجہ رہیں، ادھر متوجہ رہیں. صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑنا ضروری ہے. لیکن جسے دوڑنا نہیں آتا، ایک بوڑھا آدمی ہے، ایک موٹا آدمی ہے، ایک بیمار آدمی ہے، تو فرمایا، روایتوں میں لکھا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں تم دوڑنے والوں کے جیسی چال چلو. اب حاجی جو حج کر کے آتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، ان سے پوچھو کہ وہ کیسے، یعنی جو ہے وہاں پر پہنچ کر ایک دم ایسا چلتے ہیں جیسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دوڑ رہے ہیں، حالانکہ دوڑتے نہیں ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہیں. عبادتوں میں ایکٹنگ جائز ہے، لیکن ہم عبادت میں جو ہے وہ ماحول نہیں بناتے ہیں، بلکہ عام زندگی کے اندر وہ ماحول ہے ہمارا کہ ہم رونے لگ جاتے ہیں. ابھی کسی سے پوچھ لو، ذرا ادھر دیکھیے، آپ کو قرضہ لینا ہے تو کیسا کریں گے؟ کیسی صورت بنائیں گے؟ کیسے الفاظ بولیں گے؟ کیسے جملے بولیں گے؟ یہ سکھانا پڑتا کیا؟ قرض لینا ہے تو کبھی کوئی آدمی دادا گیری سے قرضہ لیا ہے؟ نہیں. بھیک مانگنے والے کو بھکاری کی صورت بنانا پڑتا ہے. ویسی صورت بنائے تو قرض ملے گا. اللہ کے سامنے جو ہے ایک بھکاری بن کر، ایک غلام بن کر، ایک فقیر بن کر اللہ کے سامنے جب مانگو گے کہ اللہ ضرور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں. میرے عزیز دوستو، ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے کہ آج یہ امت جو ہے دعا پڑھتی ہے، دعا نہیں کرتی ہے. دعا کرنے والی بن جائے. اچھا، دعا کرنے کے سلسلے میں بھی حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، حضرت والا تشریف لا رہے ہیں، حضرت سے آپ ملاقات کریں گے، کیا کہیں گے؟ حضرت دعا کر دو، حضرت دعا کر دیجئے. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر حضرت نے آپ سے پوچھ لیا کہ کس بات کی دعا کریں، تو آپ بغلے جھانکنا شروع کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ سے اگر سوال کریں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ دعا کرو، ارے بھائی کس چیز کی دعا کریں، تو آدمی پریشان ہو جائے گا. اس لیے کہ نیت ہی نہیں ہے. ایک جملہ چلا ہوا آیا ہوا ہے، اس جملے کو آپ نے دوہرا لیا، حضرت دعا کرو. کس چیز کی دعا کریں؟ دولت کی کریں، بیماری سے صحت کی کریں،
حج کو جانے کی کریں، خانقاہ آنے کی کریں، کس چیز کی دعا کریں؟ ان کے پاس نیت کچھ نہیں، جملے کچھ نہیں ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو، ایمان پر خاتمہ ہونے کی دعا کرو، ایمان پر قائم ہونے کی دعا کرو۔ دعاؤں کے لیے اگر آپ کا ذہن ہے تو یقیناً جو ہے آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا کہ حضرت میرے ایمان پر خاتمہ ہونے کی دعا کر دیجئے۔ آج یہ تو کوئی مانگتا ہی نہیں، کوئی مانگتا نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ذرا جو 2-4 لاکھ روپے مل گئے تو اچھا ہوگا، ایسی دعا کر دو میرے کو، اللہ میرے کو دولت مند بنا دے، راتوں رات لکھوں پتی بنا دے، اللہ چھپر پھاڑ کے دے دے، ایسی کوئی شکل بنا دے۔ دولت کی طرف ذہن ہے، مادی چیزوں کی طرف ذہن ہے، اس چیز کی طرف ذہن نہیں ہے جس چیز کی طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی تھی۔ یہ فرمایا کہ دعا مخ العبادات، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آج دعا ہماری زندگی سے نکلی ہوئی ہے۔ ایک شخص آیا حضرت کے پاس، جو ایک بزرگ کے پاس، کہنے لگا کہ حضرت اولاد کے لیے دعا کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے سال آیا، پھر تیسرے سال آیا۔ تیسرے سال جب آیا تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی آپ کی شادی ہو کر کتنے سال ہوئے؟ کہنے لگے کہ حضرت ابھی میں نے شادی نہیں کرا۔ ہم اتنے بھولے بھالے مسلمان ہیں کہ بغیر شادی کے اولاد کی دعا کرا رہے۔ سمجھ میں آ رہا نا آپ کو؟ بغیر شادی کے حضرت دعا کرو اولاد۔ ارے بھائی پہلے بیسک چیز جو ہے نکاح تو کر لیجئے۔ وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ بغیر بیوی کے اللہ تعالیٰ آپ کی خالی دعاؤں سے جو ہے مردوں سے سلسلہ چلا دے گا، ایسا تو ہے نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہماری نمازیں کمزور، ہماری دعائیں کمزور، دعاؤں پر کبھی ذہن نہیں ہے۔ معاشرے کی خرابی اتنی اس قدر ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اکابرین بزرگان دین نے یہ فکر دلائی، احساس دلایا کہ اس معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس امت کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ معاشرے کی خرابیوں پر آپ نظر ڈالیں گے، شادی بیاہ کو دیکھ لیجئے، ہمارے خوشی غمی کی تقریبات کو دیکھ لیجئے، کس قدر جو ہے شریعت کا ہم جنازہ نکالتے ہیں، دین کا جنازہ نکالتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی نماز کو پہلے جاندار بنائیے۔ دیکھیے بہت ساری برائیاں سماج کے اندر ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی طرف توجہ دلانا تھی، لیکن جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے کہلوائی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ حضرت والا بھی تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا عمیر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان تمام کی نصیحتوں کو سننا ہے، ان کے ملفوظات گرامی کو سننا ہے۔ یہاں میں آخر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میرے عزیز دوستو، اس شریعت کی حفاظت کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے آپ کو اور ہم کو اپنے گھروں کے ماحول کو بنانا ہے، اسلامی ماحول بنانا ہے۔ ہم اسلامی سلطنت کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کی بات کرتے ہیں، ارے کم سے کم تم کو جو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی ہے، تمہارے گھر کی بادشاہت دی ہے، اس گھر کے اندر اسلام کو داخل کرو، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اس گھر کو منور کرو۔ آپ اپنے گھر کے پریزیڈنٹ آف ہاؤس بن جائیے، آپ اپنے گھر کے صدر بن جائیے، آپ کی بیگم کو پرائم منسٹر بنا دیجئے، ایک بیٹی کو وزیر داخلہ بنا دیجئے، بیٹے کو وزیر خارجہ بنا دیجئے۔ آپ اپنی سلطنت اپنے گھر میں قائم کر سکتے ہیں، اور یہ طے کیجئے کہ آج کے بعد میرے گھر کے اندر شریعت کے خلاف ایک عمل نہیں ہوگا۔ یہ طے کر لیجئے کہ میرے گھر کے اندر اس کے بعد ایک سنت کے خلاف عمل نہیں ہوگا۔ یہ آپ نہیں کر سکتے؟ ارے اسی کی طرف تو توجہ دلائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس ذمہ دار سے ماتحت والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابھی حضرت ہر جگہ پر ایک بات کی توجہ دلا رہے، ماشاءاللہ باوا نمازی ہے، دیندار ہے، دادا بھی نمازی ہے، دیندار ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، سب کچھ ہے، اور تعارف کراتے وقت حضرت یہ میرا پوترا ہے، حضرت یہ میرا بیٹا ہے، لا کے مسافہ کراتے، ایک ہاتھ سے مسافہ کر رہا،
اس کو پوچھتے ہیں کہ بیٹے ماشاء اللہ کون سی جماعت میں پڑھتے ہیں؟ فلاں جماعت میں پڑھتے ہیں. آپ کلمہ پڑھ کے سنا دیجئے. وہ ادھر ادھر بابا کو دیکھتے رہتا. ابھی کل ہی حضرت نے ایک ایسے ماشاء اللہ جس کو دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کتنا متقی پرہیزگار دین کا داعی ہوگا. اتنی بڑی داڑھی، بہترین ٹوپی، اچھا لباس، اور ان کے بیٹے صاحب کو ملانے کے بعد جو ہے معاملہ یہ کیا کہ اس کو کلمہ اس وقت پڑھنا نہیں آیا. بس اتنی توجہ دلا کر کے ہمیں شدید احساس کرنا ہے. اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین ادھر چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی جو گھوم رہے ہیں، اس فکر کو لے کر، اس احساس کو لے کر کہ مسلمانوں کے اندر دین اور شریعت کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہو جائے. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین.